السلام علیکم ناظرین، فیصل وائز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بلا میں مبتلا ہونے کا یہ سبب بھی تھا کہ ایک روز کتاب صحیفہ پیشین پڑھتے تھے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بزرگی کا بیان لکھا پایا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ ان حضرات نے خداوند قدوس کے کیا کام کیے تھے جو یہ مرتبے اور بزرگیاں پائیں۔ اسی وقت دربار الہی سے خطاب آیا، اے داؤد علیہ السلام، ان پر میں نے مختلف قسم کی بلائیں نازل کی اور وہ اس میں ثابت قدم رہے۔ اسی وجہ سے ان کو مرتبہ بزرگی میری طرف سے عنایت کی گئی۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضوری میں درخواست کی کہ الہی تو مجھ کو بھی کسی بلا میں مبتلا کر، انشاءاللہ میں بھی صبر کروں گا اور ثابت قدم رہوں گا، تاکہ اس کے صلح میں بھی مجھ کو بزرگی ملے اور میں تیری بارگاہ سے مرتبہ پاؤں۔ ناظرین، بات روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہ طالوت کی سلطنت ملی اور قوم بھی بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر ہوئے تو مارے خوشی کے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اللہ کی قسم اچھی طرح سے عدالت کروں گا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کروں گا، لیکن یہ کہتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اس لفظ کو اپنی زبان سے نہ کہا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے اعتماد پر دعا کی کہ اے پروردگار، تو گناہ گاروں پر رحم فرما، اور اپنے کو گناہ سے پاک تصور کیا، اور اس بات میں اکثر راویوں میں اختلاف کیا ہے۔ حاصل کرام صرف یہ ہے کہ ایک روز تم پر کوئی بلا نازل ہوگی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک روز اپنے گھر بیٹھے تھے۔ روز موعود کو دوشنبے کے دن 17ویں تاریخ ماہ رجب کی اچانک ایک خوبصورت پرندہ کبوتر کی مانند اور بدن اس کا سونے کے رنگ کی مانند اور پر اس کا رنگ برنگ مصر جوہر کا تھا اور ناخن اور چونچ مثل یاقوت سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زمرد کے اور پاؤں اس کے فیروزے کے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو عبادت گاہ اپنے گھر میں تھی، اس میں ایک طاق بھی تھا۔ یہ پرندہ اسی طاق میں حضرت کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا حسن و لطف دیکھا تو خواہش کی کہ اس کو اپنے لڑکوں کے واسطے پکڑیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک بالا خانے پر جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو پکڑنے کے لیے تعاقب کیا، پھر وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ایک باغ میں جا بیٹھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے پکڑنے کے واسطے وہاں بھی گئے اور وہاں جا کر لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ باغ کس کا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کی کہ یہ باغ ایک عورت کا ہے اور اس کا نام بطشاہ ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام ایک بالا خانے پر چڑھ کر چاروں طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے، اور اسی باغ میں بطشاہ عفیفہ ننگی عوض میں اپنے نہاتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اچانک نظر اس پر جا پڑی، بس اس نے اپنے بالوں سے اپنا تمام بدن ڈھانپ لیا اور اپنے دل میں ان کی نہال محبت کو بویا، اور ادھر حضرت داؤد علیہ السلام نے بالا خانے سے اتر کر اس باغ کے پاس جا کر پوچھا کہ یہ پرندہ کس کا ہے۔ وہاں کے رہنے والوں نے جواب دیا کہ یہ پرندہ بادشاہ عورت کا ہے اور جو اس باغ کی مالکہ ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس کا شوہر ہے۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بتلایا کہ ہاں، ایک شخص ہے، چند روز ہوئے اس سے اس کا بیاہ ہوا تھا اور اس کا نام اوریا ہے، لیکن اب تک اس سے اس عورت کی ہمدردی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو بلایا اور بہت ہی پیار و محبت سے کہا کہ تم جہاد میں جاؤ، اور بہت روپیہ پیسہ دے کر اس کو جہاد میں جانے کو کہا اور اس کو اچھی طرح سے خوش کر دیا۔ وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور پھر فتح بھی پائی۔ پھر وہاں سے دوسری جگہ کے اس کا نام ناتکا تھا، وہاں جا کر بہت لڑائی کی اور درجہ شہادت پایا۔ اس کے بعد اس لشکر نے حضرت داؤد علیہ السلام نے روانہ کیا تھا جو اس ملک کو فتح کر کے اور بہت سا مال غنیمت لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کی شہادت سن کر ایک برس تک تعزیت کیے۔ اس کے بعد اس بادشاہ عورت کو نکاح میں لائے، اور اس کے علاوہ 99 بیویاں ان کی اور تھیں۔ ناظرین، جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ سے نکاح کر لیا تو اب پوری 100 بیویاں ہو گئی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں بیٹھے تھے
اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے۔ اتفاقیات 2 شخص اجنبی اس محراب کی دیوار توڑ کر اندر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام چونک پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اے داؤد علیہ السلام مت ڈرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا پہنچی ہے خبر تجھ کو دعویٰ کرنے والے کی، جب وہ دیوار کو توڑ کر اندر آئے، تیرے عبادت خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر داؤد علیہ السلام گھبرایا اور ان سے بولے کہ تم مت گھبراؤ، ہم تو 2 جھگڑنے والے ہیں اور زیادتی کی ہے ایک نے دوسرے پر، تو فیصلہ کر دے ہمارے درمیان انصاف کا، اور زیادہ دیر مت کرو، ہم کو سیدھی راہ بھی بتا دے۔ یہ سنتے ہی حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنا احوال بیان کرو۔ پس کہا اس فریادی نے حضرت داؤد علیہ السلام سے، ترجمہ، یہ جو ہے وہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ہے 99 دمبیاں اور میرے پاس 1 دمبی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کہ تم اپنی دمبی بھی میرے حوالے کر دو۔ اور اس بات نے بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے مخالف شخص سے کہا، کیوں جی یہ جو کچھ کہتا ہے سچ ہے یا نہیں؟ وہ بولا سچ ہے۔ ترجمہ، بولا داؤد کہ وہ بے انصافی کرتا ہے تجھ پر، کہ مانگتا ہے تیری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کو۔ پس حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فرشتوں نے جو کہ آپس میں متخاصمین بن کر آئے تھے، ہنس کر کہا کہ اے داؤد علیہ السلام، باوجود تیری 99 بیویوں کے اوریا کی بیوی سے حرص کی، گھر سے نکاح کیا اور پوری 100 عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے، یہ در حقیقت ایک مقدمے کی صورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تمہارے پاس، یعنی دمبی کا معاملہ لے کر، یہ تم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ جامع التواریخ میں مذکور ہے اور قصص الانبیاء میں لکھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں اوریا ایک شخص تھا اور ایک عورت سے اس کا نکاح کا پیغام تھا۔ وہ بہت ممکن تھا کہ اس کا نکاح ہو جائے، لیکن اس عورت کے وارثوں کو اوریا سے کچھ خلش تھی، اسی واسطے اس عورت کو اوریا کے نکاح میں انہوں نے نہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عورت کو نکاح کا پیغام دیا، حالانکہ ان کی 99 بیویاں موجود تھیں۔ اگرچہ یہ خلاف شرع ہے کہ شاید کوئی اس میں شک و شبہ کرے کہ یہ چیز بھی شان پیغمبری میں درست نہیں ہے، یہ در حقیقت جانچ تھی جو ان 2 فرشتوں کے ذریعے سے کرائی گئی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس بات سے بہت ہی نادم ہوئے۔ اور اس واقعے سے ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ دونوں فرشتے اپنے دمبی کا معاملہ لے کر ہم کو نصیحت کرنے آئے تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اپنی جملہ تقصیر و خطا سے متعارف ہو کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور 40 روز تک مسلسل سجدے میں پڑے رہے، اور نہ اچھی طرح کھاتے تھے نہ اچھی طرح کوئی چیز پیتے تھے، اور شب و زور رویا کرتے تھے۔ اور جس جگہ پر وہ سجدہ ریز تھے، ان کے آنسوؤں سے اس ترب و جوار میں گھاس پیدا ہو گئی، وہ بڑھتے بڑھتے سر سے بھی اونچی ہو گئی۔ تب باری تعالیٰ سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام، اپنا سر سجدے سے اٹھا اور میں نے تیری جملہ تقصیرات کو معاف فرمایا۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور پھر ایک ایسی آہ ماری کہ اس آہ سے سب گھاس جو ان کی چاروں طرف تھی جل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک آیت کا ترجمہ ہے، یہ خیال کیا ہم نے اس کو جانچا اور پھر گناہ بخشوانے لگا اپنے رب سے، اور پھر گر پڑا جھک کر سجدے میں اور رجوع ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف، بس ہم نے معاف کیا اس کا وہ کام۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے داؤد علیہ السلام، اوریا کی قبر پر جا کر اس سے اپنی تقصیر کی معافی مانگ، تاکہ کل قیامت میں وہ تم سے مواخذہ نہ کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی اس بات کو سن کر اس کی قبر پر جا کر پکارا۔ اوریا، تیسری دفعہ اس نے جواب دیا کہ تم کون ہو جو بار بار مجھ کو پکارتے ہو اور مجھے نیند سے جگا دیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں داؤد ہوں۔ وہ بولا، ایک خلیفہ خدا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ اے حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے تو مجھ کو جہاد میں بھیجا تھا، میں وہاں جا کر شہید ہو گیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہشت میں جگہ دی اور اب آرام سے ہوں، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب میں نے معاف کیا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے خوش ہو کر اپنے گھر کی راہ لی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا، اے داؤد علیہ السلام، اللہ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ پھر تم اوریا کے پاس جا کر کہو کہ تم کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھیجا تھا، محض اپنی نفس کی خواہش سے، اور تم وہاں جا کر شہید ہو گیا، میں نے بچہ سے نکاح کیا، یہ تفسیر مجھ سے ہوئی تو مجھ کو معاف کر۔ بس یوں ارشاد ہوا، جناب باری تعالیٰ کے حضرت داؤد علیہ السلام اوریا کی قبر جا کر پکارا۔ اس نے جواب دیا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر کیوں مجھ کو پکارتے ہیں؟ اپنا حوال کہو۔
انہوں نے بادشاہ اس کی عورت کی حقیقت سب بیان کی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ اوریا نے اس کا جواب کچھ نہ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت گریزدہ ہوئے اور رو رو کر کہا کہ اے اوریا، میری تقصیر معاف کر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ تب اس نے کہا اے حضرت داؤد، مت رو اس بارے میں، تم کو معاف نہ کروں گا جو تم نے کیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے رو رو کر معافی مانگی، پھر بھی اس نے معاف نہ کیا۔ تب درگاہ الہی سے ندا آئی، اے داؤد علیہ السلام مت رو، میں نے تجھ کو معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا الہی، اوریا مجھ کو معاف نہیں کرتا۔ تب حکم ہوا اے داؤد علیہ السلام، حشر کے دن اس کے لیے ایک قصر یاقوت سرخ کا بناؤں گا، اس میں حوریں بشت کی رہیں گی، اوریا کو ان پر عاشق و فریب نہ کروں گا، تب اس کے بدلے میں وہ تم کو معاف کر دے گا۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بہشت میں ایک مکان کو تکلف جواہرات سے بنا کر اوریا کو دکھایا اور پھر اس نے فرمایا کہ حضرت داؤد کو معاف کر دو، یہ قصر بہشت تجھ کو دوں گا۔ بس اس وقت وہ یہ قصر اور حوریں دے کر عاشق ہوا اور خوش ہو کر حضرت داؤد علیہ السلام کو پکارا کہ اے داؤد علیہ السلام، میں نے تمہاری خطا معاف کی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔